اب والدین کی طرف سے حج نہ ان کے انتقال کے بعد اولاد اگر کوئی ان کی طرف سے حج بدل کرے، آپ احرام بندھے ہوئے گندا بھی ہو جاتا ہے، کچرا ہو جاتے ہیں، مٹی دھول بالو لگ جاتی ہیں اس میں، تو یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی احرام تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں بھائی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب والدین کی طرف سے حج نہ ان کے انتقال کے بعد اولاد اگر کوئی ان کی طرف سے حج بدل کرے، اگرچہ والدین نے حج کی وصیت نہ کی تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرض حج کی جگہ اس سے قبول فرما لیں گے. لیکن اصولی طور پر مذکورہ تینوں شرط کا پایا جانا ضروری ہے حج بدل کے لیے. اگر کسی کی طرف سے ان تین شرطوں کے ساتھ حج بدل کر رہے ہیں تو حج افراد کا احرام باندھے. حج افراد کا احرام باندھے یعنی صرف حج کی نیت کر لے، اور اس سے پہلے وہ عمرہ بھی نہیں کرے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائے تو آپ کے اختیار ہے، جس قسم کا چاہے احرام باندھ لے. تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کی اختیار ہے کہ آپ جن میں سے جو بھی اختیار کرنا ہے جس قسم کا چاہیں احرام باندھ لیں. اب یہ ہے میرے دوستوں احرام کی چادریں. بعض وقت میں لوگ، بعض حضرت حج افراد کا احرام لمبا ہونے کی وجہ سے یہاں سے نکلے ہیں بجا حج افراد ہے، صرف حج کی نیت. آپ احرام بندھے ہوئے گندا بھی ہو جاتا ہے، کچرا ہو جاتے ہیں، مٹی دھول بالو لگ جاتی ہیں اس میں، تو یہ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی احرام تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں بھائی. آپ اگر ایسے ہو حج افراد والے یا حج بدل کرنے والے، حج افراد کا احرام باندھے، ان صورتوں میں اگر ان کی احرام کی کپڑے یعنی چادریں گندے ہو جائے تو وہ دوسرا بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا نام احرام نہیں ہے. احرام نیت اور تلبیہ پڑھنے کا نام ہے. جب احرام نیت کر لی اس کے بعد تلبیہ پڑھ لی تو وہ احرام بن گئے ہیں. تو یہ چادریں آپ پاکی ناپاکی کی حالت میں آپ اس کو بدل کر دھو کر بھی پہن سکتے ہیں. دوسرا ایک اور علیحدہ سے آپ کو احرام کی کپڑا رکھنا چاہیے. ایک چادر ایک پہننے کا، دو چادریں رکھنا چاہیے، ایک پہن لیں اور ایک اوڑھ لیں.